بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی کی۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک بہادر میڈیکل آفیسر کیپٹن نعمان سلیم سمیت 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن نعمان سلیم کا تعلق ضلع میاوالی سے تھا۔ وہ محاذ جنگ پر طبی فرائض انجام دیتے ہوئے بہادری سے لڑے اور شہادت پائی۔ شہید ہونے والوں میں حمادار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق کارروائی بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے ان سے براہ راست بات کی اور کہا کہ وہ مہاجرین کو ویسٹرن بارڈر پر بسا دیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں 10 ارب روپے قرض حسنہ فراہم کرنا ہوگا۔ یہ بات تو پھر ممکن نہیں تھی۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 4 دن کی بات چیت ہوئی ہے اور کئی مواقع ایسے آئے جب لگ رہا تھا کہ اب معاہدہ ہو جائے گا، مگر ہر بار کابل سے کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی تھی کہ سارا معاملہ وہیں رک جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کا واحد مطالبہ یہی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ان کے بقول افغان سرزمین کے پاکستان کے مخالف استعمال کرنے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور افغان طالبان نے قلعدم تنظیمیں بشمول TTP کی تشکیلوں کو سپورٹ کیا ہے، اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکامی کے ذمہ دار طالبان حکومت ہے اور اگر حملہ ہوا تو پاکستان ثبوت فراہم کر کے بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے افغان طالبان کو بدنیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سفارتی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکیہ مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔ ترکیہ کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دل ترک بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج جدید ترکیہ صدر طیب اردوان کی غیر معمولی قیادت کے باعث جدید تہذیب، ثقافت کا امتزاج بن چکا ہے۔ حال ہی میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا اور اس جنگ کے دوران ترک صدر طیب اردوان چٹان کی مانند پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ترکیہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور دونوں ممالک یکجان اور 2 غالب ہوں گے۔ would stand by Pakistan through thick and thin. Little did they know that Turkey would, one of the most forward-looking country, would stand by Pakistan through wars, through earthquakes and devastating floods. Our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Sayyid Asim Munir and our brave officers and soldiers of our Air Force, led by Zahir Baba, our land forces, we taught a lesson of the life to India within these 4 days. Tayyip Erdogan, my very dear brother, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. This is friendship. This is what we call fraternal relations. A day will come when the 2 countries will be like one sword and 2 hearts. قلعدم تحریک لبیک کے 600 کارکنوں کو مارنے کا الزام لگایا گیا، لیکن لاشیں اور ثبوت کہاں ہیں؟ کروڑوں روپے اور اتنے ہتھیار کہاں سے آئے ہیں؟ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا اور املاک جنانا قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا فلسطینی خوشیاں منا رہے تھے، یہاں اسلام آباد پر ہتھیاروں کے ساتھ چڑھائی کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اگر کوئی جتھا سڑکیں بند کرے اور کہے کہ میری مرضی چلنے دو تو عوام اور حکومت یرغمال بن جائیں گے۔ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا اور املاک چلانا قابل قبول نہیں۔ ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتیں بنی، لیکن کسی مذہبی جماعت یا قانون کے تحت بے گناہ حملے جائز نہیں ہیں۔ مریم نواز نے PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور املاک جلائیں، جس کے بعد سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو مفلوج کیا گیا۔ میں منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے اپنے قائد سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ عدالتی احکامات کے باوجود مجھے ملنے کی اجازت نہیں۔ 3 ججز نے حکم جاری کیا اور 1 حوالدار نے روک دیا۔ یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے۔ ہم عدلیہ اور صحافت میں بہت سے واقعات پر چپ رہے ہیں۔ اس میں وکلاء کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وکلاء بہادر ہیں، اگر ججز بے بس ہیں تو وکلاء کے پاس جائیں۔ وکلاء نے ہمیشہ بڑے بڑے آمروں کا مقابلہ کیا ہے، یکساں نظام تعلیم رائج کریں گے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہٹ درمی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ جیل میں بیٹھے ایک شخص کے حکم پر عمل کرنا اور ایک سزا یافتہ مجرم سے وزیر اعلیٰ کی مشاورت کرنا، کیا یہ آئین اور قانون کے منافی نہیں؟ آئین کے تحت کابینہ بنانا بھی لازم ہے، مگر کے پی کابینہ ابھی تک نہیں بنی اور بنی پی ٹی آئی کے حکم پر انتظار کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور انہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ اہم مرحلے میں داخل۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 31 اکتوبر کو طلب کیا گیا۔ اجلاس جمعہ کے روز شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ آصف بلاول ملاقات میں نئے قائد ایوان کے نام پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں نئے قائد ایوان کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت مشاورت کے بعد حتمی نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے ابھی تک کسی امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نئے قائد ایوان کی نام کی جگہ خالی رکھی گئی ہے۔ آصف علی زرداری کا خصوصی ایلچی نئے وزیر اعظم کا نام سیل بند خط لے کر مظفر آباد جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے قبل نئے قائد ایوان کا نام درج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ہی نئے قائد ایوان کا نام لکھنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ حلف کا پاسدار رہوں گا، عوامی خدمت کا مشن جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خوراک کی فراہمی اور معیار کے نظام کو بہتر بنایا جائے، وسائل عوامی فلاح پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی نہیں، اجتماعی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے۔ نئے جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے عدالت کو خط میں لکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کو بانی چیئرمین سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ اٹیسٹڈ کاپی کے حصول کے لیے درخواست پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے، تاہم اب تک اٹیسٹڈ کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ توہین عدالت کا کیس جمع کرانے کے لیے حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط ارسال کر دیا۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عدالت کی کسی آرڈر میں سہیل آفریدی یا کسی اور کی بانی سے ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ ان کے مطابق جیل قوانین کے تحت قیدی سے وکلاء اور اہل خانہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے لیے مخصوص فہرست میں وزیر اعلیٰ کا نام شامل نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نئی ملاقات فہرست تیار کرنے کا کوئی عدالتی حکم نہیں دیا گیا۔ جیل انتظامیہ قانون کے مطابق ہی ملاقاتوں کی اجازت دینے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود بھی قید کے دوران 6 ماہ تک صرف وکیل اور اہل خانہ سے ملاقات کر پائے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سپریم آئینی بینچ کے سامنے شبلی فراز کی درخواست پر سماعت تھی۔ ہم نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ملتوی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن جاری کی گئی کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ ہم نے سینٹ کا الیکشن کروانے کے لیے درخواست بھی دی تھی۔ ہم نے سینٹ کے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے شبلی فراز صاحب کی پٹیشن پینڈنگ تھی۔ انیشیلی ہم نے 4 پٹیشنیں فائل کر دی تھی، عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے اور 2 شبلی فراز صاحب کی طرف سے۔ 2 پٹیشنز میں ہم نے الیکشن کمیشن کے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے جس کے بیس پہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ ہائی کورٹ کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ سارے پارٹی کو سن کے پھر اس پہ فیصلہ کر لیں۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے رکوانے کے لیے ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی۔ ہم نے وہاں ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی سینیٹر کو کوئی ریفرنس چیئرمین کے آنے کے علاوہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے حصے کی بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن سکینڈل اس کی بڑی مثال ہے۔ مریم نواز نے 1 سال میں 80 منصوبے شروع کیے، 50 سے زیادہ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ مریم نواز کے کسی ایک بھی منصوبے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پنجاب میں تمام کام میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کے لیے ابھی بولیاں لگ رہی ہیں۔ اچھی وزارتوں کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے تک کا ریٹ طے ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اچھی وزارتوں کا ریٹ 70 ارب روپے چل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں منصوبے بعد میں لگتے ہیں لیکن پہلے ان کی بولیاں لگتی ہیں۔ 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن سکینڈل بھی اس کی واضح مثال ہے۔
پی ٹی آئی پنجاب میں عہدوں کی رسہ کشی جاری، عالیہ حمزہ کے لیے چیف آرگنائزر پنجاب کے عہدے پر کام کرنا چیلنج بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ نے سلمان اکرم راجہ سمیت پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کھینچتانی کے باعث عہدے سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالیہ حمزہ نے قانونی ٹیم کو آئندہ ملاقات میں بانی تحریک انصاف کو پیغام پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ عالیہ حمزہ نے سلمان اکرم راجہ سمیت پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کھینچتانی کے باعث عہدے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالیہ حمزہ نے قانونی ٹیم کو آئندہ ملاقات میں بانی تحریک انصاف کو پیغام پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے ناموں کی الگ الگ فہرستیں آ گئیں۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بانی سے ملاقاتوں کی فہرست مرتب کرنے کی ذمہ داری سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کو دی گئی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر علی ظفر کی جاری لسٹ پر ایک اور لسٹ جاری کر دی۔ علی ظفر کی لسٹ میں سہیل آفریدی، جنید اکبر، شاہد خٹک، اون عباس، تیمور سلیم اور اظہر عالم خان کے نام شامل ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی فہرست میں سہیل آفریدی، بابر سلیم سواتی، اسد کیسر، جنید اکبر اور تیمور سلیم جھگڑا کے نام بھی موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے علی ظفر کی لسٹ پر ایک اور لسٹ جاری کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات آج ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے خرم جیسان آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی، عابد یوسف زئی، عرفان سلیم اور پیپلز پارٹی کے نثار خان اس میں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا سے خالی نشست پر انتخابات آج ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات آج ہوں گے۔ 5 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے کل خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے صوفی گلوکارہ عبدہ پروین سے رابطہ کیا اور ان کی خیریت جانچی ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ عبدہ پروین بالکل صحت مند ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خرابی صحت سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر نے کہا کہ چند ماہ قبل معمول کے طبی معائنے کے دوران ویل چیئر پر لی گئی تصویر کو بعض حلقوں نے گمراہ کن انداز میں پھیلایا۔ الحمدللہ عبدہ پروین اپنی صحت، پرعزم رویے اور شائستہ شخصیت کے ساتھ اپنی روح پرور آواز سے عوام کو متاثر کر رہی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے کراچی میں گرین لائن سیکیورٹی گارڈز کے اس احتجاج پر وضاحت دے دی ہے کہ احتجاج کرنے والے شخص سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ملازم نہیں۔ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات آپریٹنگ کمپنی سے کی جائیں گی۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ گرین لائن آپریشن آؤٹ سورس اور مسئلہ حل کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے۔ سہولت کاری کے معاہدے کے تحت صرف آپریشنز اور مینٹیننس کی نگرانی وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کو منتقل کی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے دیگر معاہدے جیسا کہ سیکیورٹی، آئی ٹی ایس اور کرایہ وصولی برقرار ہیں اور ان کی تمام تر ذمہ داریاں متعلقہ ٹھیکیداروں پر ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ احتجاج ٹھیکیداروں کی کارکردگی کے اشاریوں کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور صوبائی حکومت قانون اور معاہدے کے مطابق تمام معاملات کو شفاف اور منصفانہ انداز میں نمٹا رہی ہے۔ پشاور محکمہ اینٹی کرپشن کا انصاف ڈاکٹرز فورم سے وابستہ ڈاکٹرز کے خلاف جاری کارروائی روکنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹرز کو جاری شدہ نوٹسز فوری طور پر معطل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چند افسران نے مجاز حکام کی منظوری کے بغیر ہی بعض ڈاکٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ نوٹسز بنیادی قانونی تقاضے پورے کے بغیر جاری کیے گئے تھے۔ نوٹسز جاری کرنے والے اہلکاروں سے 3 روز میں وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے بے گناہ افراد کی فوری رہائی، سیل ہونے والی مساجد کا انضام تنظیم المدارس اہل سنت کے سپرد کرنے کا حکم دیا، جبکہ مساجد میں اذان خطبے کی اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران ائمہ اکرام کے لیے 25,000 روپے وظیفہ مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے حکومت پنجاب کے موقف اور قیام امن کے لیے کاوشوں کی تائید کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مذہبی علامات اور مقدس ناموں والے پوسٹرز اور بینرز کی تقریم برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ علماء اکرام سے رابطوں کے لیے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری لا اینڈ آرڈر فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ بے گناہ افراد کی رہائی کے لیے 1515 پر رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے وزیر اعلیٰ کی درخواست پر اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ امن و امان کے حوالے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طویل چلا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت کمیٹی کا آج پہلا اجلاس تھا۔ اجلاس میں امن و امان کے حوالے سے مختلف چیزوں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمیٹی کے قیام امن سے حوالے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔
میں نے بار بار اجتماعی نقصان کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 100 دہشت گردوں میں 2 سویلین جاں بحق ہوئے تو کوئی بات نہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو 21 سویلین کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ جنگی جرائم ہیں، اس کو روکنا چاہیے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی اس چیز کا بھی حل نکالے گی. بیرسٹر سیف کی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا. 1 نومبر سے پیٹرول 2 روپے 35 پیسے، ڈیزل 2 روپے 50 پیسے مہنگا ہونے کا امکان ہے. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے اضافے کا امکان ہے، جس کا اطلاق 1 نومبر سے متوقع ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 35 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا. ذرائع کے مطابق اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی ہے، جو 31 اکتوبر کو وزارت خزانہ کو ارسال کی جائے گی. وزارت خزانہ حتمی منظوری کے بعد اس نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.